السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد ہمیں صحیح عقیدے اور منہج پر بھی چلایا، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اپنے دین کی صحیح رہنمائی ہمیں فرمائی، اور ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی راہ بتائی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم ہے ہم پر کہ ہمیں اس نے اپنی کتاب قرآن مجید کے ذریعے رہنمائی عطا فرمائی، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے اس قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں ایسا اسوہ اور نمونہ دیا کہ جس پہ عمل کر کے، جن کی زندگی کی اتباع کر کے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم، کوئی لوگوں کا گروہ، کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں سے ایک گھر میں یعنی مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یعنی پڑھنے اور پڑھانے کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ اور قرآن کی تعلیم دیتے اور سیکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، تو ان پر اللہ رب العالمین کی سکینت نازل ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اطمینان اور وقار عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ رب العالمین کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں، یعنی ایسی مجلسوں میں اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی کتاب کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی تلاوت اور اس کی تدریس کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ان چیزوں کے بعد اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی رحمت اور اس کا سب سے بڑا فضل یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود ملائکہ میں کرتا ہے، یعنی وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا، ایسی قوم کا، ایسے گروہ کا اپنے پاس جو لوگ ہیں، یعنی فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس جو ہوتے ہیں، ان سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے دینی مجالس کی، لیکن یہ وہ مجالس ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ صرف نام کی دینی مجلسیں نہیں، یا کسی بھی مجلس کا دینی رنگ روپ دے کر اس کو اسی طرح سے اس کے ماحول کو دینی جیسا دکھا کر نہیں، صرف نام کی دینی مجالس نہیں، بلکہ یتلون کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کی کتاب پڑھی جا رہی ہو، اس میں تلاوت کی جائے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ،
اور اس کو ایک دوسرے کو وہ لوگ سکھا رہے ہوں، کوئی سکھانے والے موجود ہوں اور سیکھنے والے لوگ موجود ہوں، یعنی وہ مجالس جہاں خالصتاً کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہو، ان پر اللہ رب العالمین کی خاص رحمتیں اور فضیلتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت میں ویسے تو بے پناہ ارشادات فرمائے، لیکن ان میں سے ایک بڑا اہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ رہی، جسے ہمیں اپنے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پوری زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال اس سے کٹ جاتے ہیں، یعنی اعمال کرنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اب وہ نئی نیکیاں نہیں کما سکتا، اور جتنے بھی اس نے اعمال اپنی زندگی میں کر لی اپنی موت تک اسی پر اللہ رب العالمین اس کے اعمال کا دفتر بند کر دیتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی، یہ 3 اعمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں اور اس کے اعمال کے رجسٹر میں، اس کے اعمال کی کتاب میں نیکیاں بڑھاتے رہتے ہیں۔ وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ الا من صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ، ایسا خرچ اور ایسا اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کر کے جائے کہ جو جاری اور ساری رہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ کر جائے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور اللہ رب العالمین کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہتر کون سا علم ہو سکتا ہے کہ جسے انسان دوسروں کو سکھا کر جائے اور دوسروں سے سیکھ کر جائے اور بعد میں اسے دوسروں کو سکھا کر جائے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں اور اس انسان کے نامہ اعمال میں بھی اضافہ ہوتا جائے۔ اسی طرح سے تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، یعنی جب اولاد اپنے مرحوم، اپنے فوت شدہ والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو بھی ان کے نامہ اعمال میں اللہ رب العالمین اضافہ فرماتا ہے۔ اور یہ چیز تبھی ممکن ہے کہ جب انسان قرآن مجید کا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح علم چھوڑ کر جائے گا، یعنی یہ تمام چیزیں بغیر علم کے ناممکن ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور احادیث مطہرہ کا صحیح فہم اور اس کی صحیح سمجھ عطا فرما کر ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اپنی اس تمہیدی گفتگو کو یہیں پر مختصر کرتا ہوں اور اس کے بعد دعوت دیتا ہوں جناب حافظ شہاب الدین خان صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں اور اپنی گفتگو، اپنی بات رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، خیر مقدم ہے آج کے اس مختصر بیان میں، جس کا موضوع ہے حسد اور اس کا علاج۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6064۔ سامعین کرام، حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی راحت و آرام کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ بسا اوقات دنیا کی نعمتوں سے بہتر، دنیا کی نعمتوں سے بہرہ شخص کو اس کی شان و شوکت اور عیش و آرام اور جاہ و حشمت کو دیکھ کر ان نعمتوں سے محروم شخص اس جیسی نعمت اور ٹھاٹ باٹ کی تمنا کرتا ہے، اور کبھی بات تمناؤں اور آرزوؤں تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ یہ شخص اس دوسرے کی تمناؤں اور نعمتوں کے زوال کا خواہاں ہوتا ہے۔ اسی کا نام حسد ہے۔ حسد ایک مذموم شے ہے۔ حاسد کا دل غم و غصہ کی آماجگاہ ہوتا ہے۔ حاسد پہلے عداوت کرتا ہے،
پھر حقد میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کینہ کا نتیجہ، حسد و کینہ کا نتیجہ اس کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ حسد کی وجہ سے قتل جیسا جرم بھی کر بیٹھتا ہے، جیسا کہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا حسد کا واقعہ 2 سگے بھائیوں کے مابین پیش آیا، جس کی طرف قرآن نے یوں اشارہ کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے قربانی پیش کیا، ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، اور اپنے رسول کو حسد کی بیماری سے پناہ مانگنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ حسد کی قباحت و شناعت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ حاسد بیک وقت کئی آفتوں کا شکار ہوتا ہے، اسی لیے شریعت اسلامیہ میں حسد جیسی بری عادت اور مذموم خصلت سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں نہ حسد کرو، نہ کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرو، نہ بغض رکھو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ قرآن و حدیث کی باتوں سے معلوم ہوا کہ حسد قابل مذمت شے ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ ایسی تباہ کن بیماری ہے جس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ نیکیوں کے آگ کے مانند ہے، یہ نیکیوں کے لیے آگ کے مانند ہے، جس طرح آگ ایندھن کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ویسے ہی حسد نیکیوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ حسد ہی نے گزشتہ قوموں کو اپنے انبیاء کی تکذیب اور ایذا پر آمادہ کیا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حسد ہی کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کے قتل کے در پہ ہوئے۔ قریش کے سرداروں کو حسد ہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر مجبور کیا، حالانکہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حسد سے آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم قبلکم حسد والبغضاء، حسن ترمذی حدیث نمبر 2510۔ تم میں سے گزری ہوئی قوموں کی ایک بیماری سرایت کر دی گئی ہے، وضاحت کر دی گئی ہے، اور وہ حسد اور بغض ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، صحیح ابن حبان نے اسے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4606۔ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں ایک ساتھ نہیں پائے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 8157۔ لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں۔ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ حسد دین و دنیا دونوں میں اس کے لیے ضرر رساں ہے، جبکہ محسود کو دنیا آخرت میں سے کسی طرح کا نقصان نہیں ہوتا، گویا حاسد خود اپنا دشمن ہے اور اپنے محسود دشمن کا دوست ہے، اگر انسان اس بات کو بخوبی جان لے تو پھر دل میں حسد کی آگ خود بخود بجھ جائے گی۔ اسی طرح اگر طبیعت میں ایسا داعیہ پیدا ہو جو باعث حسد ہو تو طبیعت اس کی اس چاہت کے برخلاف عمل کرنا چاہیے۔ مثلا اگر محسود سے حقد و عداوت، اس میں تعین و تشنیع کا داعیہ پیدا ہو تو طبیعت کو محسود مدد ستائش پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے۔ حسد کا سب سے اہم علاج یہ ہے کہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کی جائے، خاص طور پر ان آیات کو زیادہ پڑھا جائے جس میں حسد سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے پناہ مانگا کرتے تھے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جلانے کے لیے ہستی کو اپنی حسد کی ایک چنگاری بہت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔